وہ عاقبت امری اور آخرت کے لیے بہتر ہے. 4 چیزوں میں بہتری ہے تو پھر بہتری ہے, ایک چیز میں بھی کمی ہے تو گھاٹا ہی گھاٹا. وہ عاجل امری, تو اس کو آسان کر دے, وہ عاجل ہی, اور اس کو جلدی سے کر دے. فقدروا لی, اور اس کے لیے یہ چیز جو ہے میرے مقدر میں کر دے. ویسروا لی, اور اس کو پھر آسان بھی کر دے. ثم بارک لی فی, اور پھر اس میں برکت بھی ڈال دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اور اگر تیرے علم ہے, أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, یہی کام, شر لی, کہ شر ہے اس میں, فساد ہے, نقصان ہے میرے لیے, فی دینی, اور میرے دین کے لیے, وَمَعَاشِی, اور میری روزی روٹی کے لیے, وَعَاقِبَتِ امری, اور آخرت کے لیے, وَعَاجِلِ امری, اور میری دنیا کے اعتبار سے, وہ عاجل ہی, وہ آخرت کے اعتبار سے, فَصْرِفْهُ عَنِّی, اس کو مجھ سے دور کر دے. وَصْرِفْنِی عَنْہُ, اور مجھے اس سے دور کر دے. وَقْدِرْ لِی الْخَيْرِ, اور اس کی بجائے کوئی اچھی چیز میرے مقدر میں کر دے. حَيْثُ کَانَ ثُمَّ ارْضِنِی بِهِ, اور پھر اس کو ایسا کر کے میرا دل بھی اس سے راضی کر. اس سے خوبصورت کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اور جس کا دل مضطرب ہو اور پریشان ہو اور بے چینی میں ہو, ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کو استخارہ ہوگا, اس کو اللہ سے خیر ملے گی. تو پھر یہ 3 دفعہ دعا پڑھے, اول آخر درود شریف پڑھے, اور اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھے, اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھے, اور جہاں ان الحاصل امرا کہا ہے وہاں اس کام کی طرف دھیان لے کے جائے کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد سو جائے. اگر کوئی خواب آئے تو خود اس کا تعبیر نکالنے کی کوشش نہ کرے. اگر تو کسی صاحب شریعت دیندار شیخ سے اس کا تعلق ہے تو اس سے تعبیر پوچھے کہ یہ کام تھا, بیٹی کا میں نے رشتہ کرنا تھا, میں نے دعائے استخارہ پڑھی تھی, استخارہ کیا تھا, یہ مجھے خواب آئی, اب اس کی کیا تعبیر ہے. اگر کسی کا کسی شیخ سے تعلق نہیں ہے تو کسی باعمل عالم سے پوچھے جو حلال و حرام کی تفریق کرتا ہو اور لوگوں سے بھیک نہ مانگتا ہو. اللہ حاصل قیاس, جو دیندار عالم ہو اس سے پوچھے اس کی تعبیر, پھر وہ جو تعبیر بتائے اس کے اوپر عمل کرے. اور اگر خواب نہ آئے, کچھ سمجھ نہ آئے, تو 3 دن اس کو کرتا رہے, اس دعا کو, اور پڑھتا رہے. ہر جس وقت خیال ہے اس وقت دعا کو, اس کو مانگے اللہ سے, اور معنی اور مفہوم کے ساتھ مانگے گا تو پھر فائدہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے, کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے. اور اگر خواب نہیں آئے گی, اور اگر تو اس کا دل ایک طرف کو مطمئن ہو جائے گا, طبیعت کے اندر یکسو آ جائے گی کہ ٹھیک ہے کر دو اللہ خیر کرے گا. دل ایک طرف کو مطمئن, ایک طرف کو جھک جائے گا, بس جس طرح دل جھک جائے اس کو کر دے. جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا تو ساتھ یہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انڈیسیژن میں نہ رہے. انڈیسیژن اور فیصلہ نہ کر پانا, ڈھیلم ڈالا رہنا, یہ کمزور ارادے کی علامت ہے, اور اس شخص کی علامت ہے جس کا اللہ کے اوپر اعتقاد صحیح نہیں ہے. جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین محسن اور بہترین کارساز اور بہترین ہماری بھلائی جانے والا ہے. اس لیے دل اس پہ مطمئن ہو جائے, پھر قدم اٹھائے اور اللہ پہ بھروسہ کرے. اب جو بھی نتیجہ نکلے, اب یہ بات گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے کاروبار کیا تو گھاٹا نہیں ہوگا, یہ گارنٹی نہیں ہے یہ کام ایسے کیا تو ایسا ہوگا, یہ گارنٹی نہیں ہے. آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی اور اب آپ یکسو ہو جائیں کہ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائیں گے. بعض اوقات آدمی اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ظاہری چیزوں پہ چلا جاتا ہے, جس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
مثلا والد صاحب مرحوم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ والے سے حضرت سے ہمارے والد صاحب بھی ان سے ملتے تھے، ایک ویٹرنری ڈاکٹر بھی ان سے ملتے تھے، بڑے قابل آدمی تھے اور بہت زیادہ ان کی زمین تھی، 50-100 کے قریب مربع اراضی تھی پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے۔ وہ ان حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے آپ دعا کریں کہ میں فوج میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ استخارہ کیجئے، اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ کہنے لگے آپ دعا کریں۔ انہوں نے کہا میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا اصل میں آپ حاسد ہیں، آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں، آپ چاہتے ہی نہیں کہ میں آرمی میں چلا جاؤں اور کیپٹن بن جاؤں اور میں وردی پہنوں اور لوگ مجھے سلوٹ کریں اور یوں اور وہ۔ انہوں نے کہا میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میں علیم کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں جیسا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس نے آرمی کا امتحان دیا، ڈسکوالیفائی ہو گیا، سلیکٹ نہیں ہوا اور بہت ناراض ہوا، کہنے لگا اگر آپ دعا کر دیتے آپ کا کیا جاتا میں آرمی میں چلا جاتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ جیسے چاہتے ہیں بہترین انداز میں فرماتے ہیں، اس لیے اس پہ آپ گھبرائیں نہیں، صبر کریں، اسی میں خیر ہے۔ کہتے ہیں 3 مہینے گزرے تو سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اب اگر وہ آرمی میں ہوتا تو اس کو سری لنکا کے بارڈر پہ بھیج دیا جاتا، ساری کروفر ادھر ہی رہ جاتی اور وہاں اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا، جنگ ہو رہی تھی بڑی زبردست۔ تو اب وہ جو تھا ویٹرنری ڈاکٹر وہ آیا اور کہنے لگا یہ تو اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ میں آرمی میں نہیں گیا، میری تو اتنی زیادہ زمین ہے اور ایک ہی میرا بیٹا ہے، اگر میں وہاں بارڈر پہ چلا جاتا پیچھے سے میرا ڈسکنیکٹ ہو جاتا اپنی فیملی سے اور میرے بچے کو قتل کر دیتے اور ساری زمین پہ شریک جو تھے برادری تھی قبضہ کر لیتی، میں تو برباد ہو جاتا، بڑا ہی اچھا ہوا میں آرمی میں نہیں گیا۔ وہی آدمی جو اعتراض کر رہا تھا اللہ کے فیصلے پر، وہی شکر گزار ہو گیا اللہ کے فیصلے کے اوپر۔ تو جو بھی نتیجہ نکلے اس پر راضی ہو جائے کہ میں نے استخارہ کیا تھا، اگر کاروبار میں مجھے نفع ہو گیا الحمدللہ، اگر کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تو اللہ کے نزدیک اس میں خیر کثیر ہے۔ یہ ارادہ رکھے کہ جو بھی اس کا اب نتیجہ نکلے گا وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی میرے بہترین خیر خواہ ہے، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ سے کوئی زیادہ انسان کا خیر خواہ نہیں ہے اور اس کا بری خواہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یہ اعتقاد رکھے ہر مسلمان مومن۔ تو یہ ہے استخارہ، باقی ساری رسومات ہیں۔ میں ایک اسپتال میں کام کرتا تھا، ایک مریض آئے کہنے لگے میری بیوی جو ہے وہ پیر ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، عورتیں تو بہت کم پیر ہوتی ہیں، کیسے؟ کہنے لگی وہ استخارہ کرتی ہے اور 100% استخارہ صحیح نکلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہتے آپ سے ملوائیں گے۔ وہ جناب وہ عورت آ گئی، منہ کھلا تھا، پردہ زیادہ نہیں تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ کہ استخارہ کس طرح کرتے ہیں۔ اس نے ایک تسبیح نکال لی اور ایسے اس کو پکڑ لیا اور اس میں کچھ اس نے پڑھا بڑ 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 کر کے، اللہ ہی جانے کیا پڑھا میں نے نہیں سنا، ایسے اس کو تسبیح کو گھمایا، گھما کے کہنے لگی مڑ ملک صاحب کراچی جاون کے نہ جاون، تو تسبیح ایسے ہلی کہ نہ جاون نہ جاون نہ، یہ جو استخارہ ہو گیا۔ میں کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے، کہتا ہی اچھا۔ میں نے کہا لاؤ تسبیح، میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے اس کو ایسے ہی گھمایا، میں نے اللہ اللہ دل میں پڑھا اور پڑھ کے جب میں سرے پہ آیا میں نے کہا مڑ ملک صاحب کراچی جاون کہ نہ جاون، میں کہا جاون جاون۔ اب یہ استخارہ کہاں سے نکلا ہے اور وہ مولوی صاحب کس طرح ویسے لے کے استخارہ کرتے ہیں، یہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں استخارہ وہ شخص کرے گا جس کو کوئی مہم درپیش ہے، پیٹ میں ہے، آپ کے درد دوائی میں کھا لوں یہ تو کہیں اصول نہیں، یہ سب سمجھتے ہیں، جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ استخارہ کرے۔ تو یہ تو تھی مفصل دعا استخارہ کی، ایک مختصر دعا بھی ہے استخارہ کی، وہ ہے اللہم اغفر لی
واختر لی مع العافیہ، اے اللہ، اے میرے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور بہترین خیر عطا فرما عافیت کے ساتھ۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کرنے کے لیے بھی کہ میں یہاں جاؤں وہاں نہ جاؤں یہ کر لوں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اولیاء اللہ ہمارے ساتھ سلسلے کے بزرگ قدم نہیں اٹھاتے جب تک یہ دعا نہیں پڑھ لیتے، استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ اگر اس کی مشق کرتا رہے گا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تو ہے اگر کوئی مہم درپیش ہو، کوئی ڈیسیژن کرنا ہو کہ یہاں میں نوکری کروں یا نہ کروں، یہ کروں، بیٹی کا رشتہ، تو استخارہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ نہیں استخارہ کرنا کہ میں حج کروں کہ نہ کروں۔ در کار خیر ہیچ استخارہ نیست، کار خیر کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں کہوں جی میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، دو ہی دو، یہ تو فرض ہے۔ میں زور کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پڑھنی ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے حج کرنے جانا ہے، بائی روڈ جاؤں یا بائی ایئر جاؤں، یہ تو استخارہ ہو سکتا ہے۔ میں نے زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، اس کو دوں یا اس کو دوں، یہ استخارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خیر کے کام کے اندر کہ کروں یا نہ کروں استخارہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ دینی ہی چاہیے، صدقہ دینا ہی چاہیے، مال خرچ کرنا ہی چاہیے، ذکر کی مجلس میں جانا ہی چاہیے۔ یہ کہ بیگم کہہ رہی ہے جی ذکر میں نہ جاؤں کہ نہ جاؤں، نہیں، ذکر میں جانا ہی جاؤں، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلا جاؤں یا اپنی گاڑی پہ چلا جاؤں، اس میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ لوگ ہاں بھائی کہ پیسے ہیں اچھے خاصے، قربانی میں بکرا کروں کہ نہ کروں، استخارے میں آئے نہ کروں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ استخارہ صرف وہاں ہوگا جہاں جائز کاموں میں ایک سے دو یا تین سامنے آپشنز ہوں، اس میں استخارہ کر سکتا ہے۔ اور پھر استخارہ کر کے اللہ کو جو ہے وہ ملامت نہ کرے، یہ کفر ہے۔ اللہ کا مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کیا تھا، بچی کا حالات ٹھیک نہیں ہوئے، بس یہ چیز استخارے کی روح کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر اسے نہ پوچھیں۔ اللہ سے اگر مشورہ کرنا ہے، خیر مانگنی ہے، تو اس پہ اعتماد کرنا پہلی شرط ہے۔ پھر تو وہ جس حال میں بھی رکھے ٹھیک ہے، اگر بیٹی بس جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ بھی بس ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی خیر کثیر ہے۔ بعض اوقات آدمی کو سمجھ بعد میں جا کے آتی ہے، یا بعض کو ساری زندگی سمجھ نہیں آتی، تو انشاءاللہ حشر میں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ خیر کہی کرتے ہیں اپنی مخلوق کی اور اپنے بندوں کی۔ تو استخارہ جو ہے یہ بہت بڑا خیر کا عمل ہے، اور اس کی روح یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے، کوشش کرے 5-7 دفعہ پڑھے گا تو دعا یاد ہو جائے گی۔ دعا بہت شاندار ہے اور اس کے الفاظ اور مفاہیم کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور جو استخارہ کرے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا اور کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا پڑھے۔ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے، ابھی یاد کر رہا تھا ابھی یاد نہیں ہوئی، تو پھر اللہ سے اسی طرح بھی مانگ لے کہ اللہ یہ مجھے مہم درپیش ہے، یہ پریشانی ہے، تو میری مدد کر، میں سمجھ نہیں رکھتا۔ تو اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کرے۔ دیکھیں ایک بات ہے، اللہ کو انسان کی عاجزی بڑی محبوب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں۔